Recording in progress. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ اصول شاشی کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر سب سے پہلے تو عام شروع کیا تھا، پھر عام کی دو قسمیں بیان کی، ایک عام وہ جس سے بعض افراد خاص ہیں، ایک عام وہ جس سے بعض افراد خاص نہیں ہوتے۔ تو وہ عام جس سے بعض افراد خاص نہیں ہوتے تو وہ عام خاص کے حکم میں ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد آتی ہے یا قیاس آتا ہے تو دونوں کے درمیان تطبیق بیان کریں گے، مطابقت بیان کریں گے، موافقت بیان کریں گے۔ اگر مطابقت ہو جاتی ہے تو دونوں پر عمل کریں گے، اگر مطابقت نہیں ہوتی بلکہ عام کے حکم میں تبدیلی واقع ہوتی ہے تو خبر واحد کو اور قیاس کو ترک کیا جائے گا اور عام پر عمل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کے تحت تقریباً 5 مثالیں پڑھی تھیں عام کی۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے بیان یہ کرنا ہے کہ آیت بیان کرنی ہے کہ یہ آیت ہے، یہ مثال ہے، اس مثال کے اندر فلاں لفظ عام ہے، اس عام کا تقاضا یہ ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ خبر واحد آ رہی ہے، لہٰذا اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اختلاف جو ہوتا ہے امام شافعی علیہ رحمہ اور احناف کا، اس کے بعد اس اختلاف کو بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے اختلاف کو آگے نہیں لانا، سب سے آگے عام کی مثال کو لانا ہے، عام کی لفظ کو لانا ہے، اس کے بعد جو بھی بنتے ہی ہیں اختلافات دلائل تو وہ بعد میں ذکر کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سبق سنانے کا طریقہ بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ تو آج دوسرا عام پڑھتے ہیں، تو آج عام و خاص کی بحث بھی پوری ہوگی انشاءاللہ۔ تو پڑھتے ہیں، تو آج کا جو عام ہے اس عام کی جو پہلی مثال تھی، جو پہلی قسم تھی کہ وہ عام جس سے کوئی چیز خاص ہو، ایک عام ہے مطلقاً، اس کے افراد کے اندر عموم ہے، اب اس سے بعض افراد کو خاص کیا جا رہا ہے، تو خاص کرنے کے بعد جتنے بھی افراد عام میں رہے ہیں اب ان پر عمل کرنا واجب ہے۔ ایک عام تھا، کئی افراد تھے اس میں، ہم نے تخصیص کر کے کیا کر دیا، بعض افراد کو خاص کر دیا، پھر باقی جو عام لوگ بچے نا تو اس پر عمل کرنا کیا ہوگا، واجب ہوگا۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بڑا ہال ہے، اس ہال کے اندر کفار موجود ہیں، ذمی کافر بھی ہیں اور حربی کافر بھی ہیں، مستعمن کافر بھی ہیں، تو تمام کافر شامل ہیں، اس کے اندر 50 کفار موجود ہیں، تو یہ عام ہوگا، کفار کی تعداد عام ہوگی، تو پھر ہم کیا کریں گے، بعض افراد کو خاص کریں گے۔ اب بعض افراد کو کیسے خاص کریں گے، ہم کہیں گے کہ بھائی جو مستعمن، ان کفار کے اندر جو مستعمن ہے، جو امن کے ساتھ یہاں پر دارالاسلام میں آیا ہوا ہے، وہ اس حال سے نکل جائیں۔ ایک حال ہے اس کے اندر کفار ہیں، تو ہم ان کفار میں سے کہتے ہیں کہ جو مستعمن کافر ہیں، یعنی جس کو امن دی گئی، وہ اس حال سے نکل کر دوسرے حال میں آ جائیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو پھر ہم نے کیا کیا، مستعمن کافر کو نکال دیا، اب جتنے بھی افراد اس حال کے اندر رہتے ہیں، چاہے وہ حربی کافر ہوں چاہے وہ ذمی کافر ہوں، تو اگر کوئی حکم باقی ہوگا، لاگو ہوگا، تو ان تمام پر لاگو ہوگا۔ مثلا اگر قتال کا حکم ان پر لازم ہوتا ہے تو اب مستعمن کو نکال کر، کیونکہ وہ امن لایا ہوا ہے، امن لے آیا ہوا ہے، تو امن کی وجہ سے ہم کیا کریں گے، مستعمن کو خارج کر کے جو قتل کا حکم ہے وہ تمام کفار کے اندر لاگو کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو وہ عام جس سے بعض افراد کو خاص کیا گیا ہے، بعض افراد کو خاص کرنے کے بعد جو بقیہ افراد عام کے اندر رہتے ہیں ان کے اندر
عمل کرنا واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حکم ہے اس عام کا جس سے بعض افراد کو خاص کیا گیا ہے۔ وہ عام جس سے بعض افراد خاص کیے گئے ہیں، اس کا حکم یہ ہے کہ تخصیص کرنے کے بعد افراد کو خارج کرنے کے بعد جو باقی افراد بچتے ہیں ان باقی افراد کے اندر عمل کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، مزید پڑھتے ہیں، آپ اس کو سماعت کریں۔ تو کہتے ہیں وَأَمَّا الْعَامُ الَّذِي خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ فَحُكْمُهُ أَنَّهُ يجب العمل به فی الباقی مع الاحتمال۔ بہرحال وہ عام جس سے بعض افراد کو خاص کیا گیا ہے، اما العام الذی خص عنہ البعض، وہ عام جس سے بعض افراد کو خاص کیا گیا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ فَحُكْمُهُ أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ فِي الْبَاقِ، کہ احتمال کے ساتھ باقی میں، احتمال کو ابھی چھوڑتے ہیں، تو کہتے ہیں اس کا حکم یہ ہے کہ باقی میں عمل کرنا، اس کے ذریعے باقی میں عمل کرنا واجب ہے۔ یجب العمل بھی فی الباقی، باقی میں عمل کرنے سے، باقی میں عمل کرنا واجب ہے۔ واجب ہے مطلب لازم ہے۔ مع الاحتمال، احتمال کے ساتھ۔ احتمال کا مطلب یہ ہے کہ اب تخصیص کا جو باقی افراد بچے ہیں نا، ان کے اندر بھی تخصیص کا احتمال موجود ہے۔ ہم نے اگر کسی مسئلے کے تحت عام سے بعض افراد کو نکالا، پھر جو عام بچے ہیں، اب ان عام میں بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں سے جو ہے وہ تخصیص کا احتمال باقی ہے، کہ ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی اور مستعمن بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور امن لیا ہوا بندہ بھی ہو، تو احتمال باقی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کسی اور مثال کو لے لیں کہ بھائی ایک جامعہ ہے، جس جامعہ کے اندر طلبہ کرام ہیں، تو ہم نے ان طلبہ کرام کی کیا کی؟ دعوت کی کہ بھائی جتنے بھی طلبہ اس مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں، اس جامعہ کے اندر پڑھتے ہیں، ان تمام کی دعوت ہیں وہ فلاں حال کے اندر چلا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام افراد کیا بن گئے؟ یہ تمام افراد عام بن گئے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تحقیق کی، ہمیں پتہ چلا کہ ان افراد کے اندر، ان طلباء کے اندر کچھ ایسے طلباء بھی ہیں جو ہمارے مدرسے کے نہیں، ہماری جامعہ کے نہیں ہیں۔ تو ہم اس خبر کی وجہ سے، اس معلومات کی وجہ سے کیا کیا؟ ہم نے ان طلباء کو جو ہمارے مدرسے کے اندر نہیں رہتے، ان کو ہم نے نکال دیا۔ تو اب جو دعوت کا حکم تھا بعض افراد کو، بعض طلباء کو خاص کرنے کے بعد، جو بقیہ طلباء بچے تھے، جو بقیہ عام کے افراد بچے تھے، ہم اس پر عمل کرنا اس پر لازم ہوگا۔ یعنی اب دعوت کا جو حکم لگے گا وہ انہی طلباء پر ہوگا جو تخصیص کے بعد جو افراد باقی رہے ہیں، یعنی جو اسی جامعہ کے طلباء ہیں، انہی کے اندر دعوت کا حکم ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب جو باقی افراد بچے ہیں جن کو ہم نے دعوت کے لیے خاص کر دیا، اب پھر بھی احتمال ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے اور بھی کسی اور جامعہ کا ہو، اب بھی احتمال باقی ہے تخصیص کا اب بھی احتمال باقی ہے کہ ہو سکتا ہے اب بھی کوئی اور جامعہ کا طالب علم اس حلقہ احباب کے اندر موجود ہو۔ تو مع الاحتمال کا یہی مطلب ہے، وہ عام جس سے بعض افراد کو خاص کیا گیا ہے تو اب اس عام میں عمل کریں گے، لیکن عمل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ احتمال بھی ہوگا کہ ہو سکتا ہے ان عام کے اندر کوئی اور افراد کی تخصیص بھی ہو سکتی ہے، جیسے طلباء کی ہم نے مثال بیان کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ حکم عام کا سمجھ آ گیا؟ جی جی جی۔ وہ سمجھ آ رہا ہے لیکن
واجب کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا کہ فرض ہے یا وہ ہم واجب کی ضرورت ہے. بھائی میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ یجب کا جو احتمال ہوتا ہے نا، یجب کا جو حمل ہوتا ہے، اطلاق ہوتا ہے، وہ بسا اوقات فرض پر بھی ہوتا ہے، بسا اوقات واجب پر بھی ہوتا ہے، بسا اوقات اس کی لغوی معنی مراد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم کوئی آیت بیان کریں گے تو اس آیت کے مطابق ہم اس پر حکم لگائیں گے کہ بھئی یہ یہاں پر واجب سے مراد فرض ہوگا، یہاں پر واجب سے مراد واجب ہوگا، یہاں پر واجب سے مراد لازم ہوگا. تو جب آیت آئے گی تو اس آیت کے اعتبار کے لحاظ سے ہم اس اعتبار سے واجب ہونے کا مطلب نکالیں گے. ٹھیک ہے، تو احتمال سمجھ آ گیا، مال احتمال. احتمال کا لغوی معنی کیا ہے استاد جی؟ احتمال مطلب ہو سکتا ہے، ہو شک سکتا ہوتا ہے. ہے. شک. احتمال کو احتمال تک ہی کھا سکیں، اس کی معنی نہیں ہوگی، بس احتمال کے ساتھ اس کا ترجمہ کریں ایسے گے. استعمال ہوگا ساری جگہ پر. جی جی. جی ٹھیک. آگے کہتے ہیں فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ عَلَى تخصیص الباقی یجوز تخصیصه بخبر الواحد او القیاس. کہ جب باقی افراد کی تخصیص پر دلیل قائم ہو گئی، اذا قامت دلیل فاذا قامت دلیل علی تخصیص الباقی یجوز تخصیصه بخبر الواحد او القیاس الی ان یبقى الثلاث. اس کے بعد باقی افراد کی تخصیص پر جب دلیل قائم ہو گئی، جب دلیل قائم ہو گئی باقی افراد کی تخصیص پر، تو اب ان افراد کی تخصیص خبر واحد سے بھی ہو سکتی ہے، قیاس سے بھی ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ تین افراد باقی رہیں. ترجمہ سمجھ لیں کہ جب باقی افراد کی تخصیص پر دلیل قائم ہو جائے تو اب خبر واحد کے ذریعے یا پھر قیاس کے ذریعے تخصیص کرنا، کسی فرد کو خاص کرنا جائز ہوگا یہاں تک کہ تین افراد باقی رہیں. گزشتہ جو مثال تھی آپ اس ہی کو لے لیں کہ ایک حال کے اندر 50 کفار موجود ہیں. ہم نے کیا کہا کہ بھائی اس کے اندر، اس حال کے اندر جتنے بھی جو ہے وہ حربی کافر ہیں وہ نکل جائیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے حربی کافر کو خاص کر دیا کیونکہ حربی کافر سے کیا ہے، اعلان جنگ ہوتا ہے. تو ہم نے کہا کہ بھائی حربی کافر نکل جائیں. تو اب بعض افراد کو ہم نے خاص کر دیا، تو بعض افراد کو خاص کرنے کے بعد وہ جو حربی کافر نکلے تھے اس وقت 10 حربی کافر نکلے تھے. تو ابھی جو پیچھے 40 افراد رہے ہیں، 40 کفار رہے ہیں، وہ عموم کے تحت ہوں گے کہ یہ تمام 40 کفار جو حربی نہیں ہیں وہ عام کے تحت رہیں گے، ان پر حکم وہ رہے گا جو حربی کے علاوہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے حربی کو نکال دیا. اب جو ہم نے حربی کو نکالا ہے تو ہم نے حربی کو دلیل قطعی کے ساتھ نکالا ہے. جو خبر واحد ہوتی ہے وہ خبر واحد دلیل قطعی نہیں ہوتی بلکہ دلیل ظنی ہوتی ہے. یہاں پر جو پہلے تخصیص کر رہے ہیں وہ پہلے تخصیص کریں گے ہم دلیل قطعی کے ساتھ. ہم کسی اگر فرد کو خارج کرتے ہیں عام سے تو ہم دلیل قطعی سے پہلے اس فرد کو خارج کریں گے. اب جتنے افراد باقی بچے ہیں، مثلا 40 افراد، 40 کفار باقی بچے ہیں، تو اب ان کے اندر جو تخصیص ہوگی وہ خبر واحد کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، ان کے اندر تخصیص قیاس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. جب دلیل قائم ہو گئی باقی افراد کی تخصیص پر، جب دلیل قطعی
قائم ہو گئی باقی افراد کی تخصیص پر، تو اب جو پیچھے عام کے تحت افراد بچے ہیں ان افراد کی تخصیص کرنا خبر واحد کے ذریعے بھی جائز ہوگی، قیاس کے ذریعے بھی جائز ہوگی، یہاں تک کہ 3 افراد رہیں۔ تو پھر ہمیں خبر واحد پتہ چلی کہ بھائی ان افراد کے اندر کوئی اور عربی کافر بھی ہیں، تو خبر واحد سے پتہ چلا تو ہم اس عربی کافر کو پھر باہر نکالیں گے۔ پھر قیاس سے پتہ چلا کہ بھائی اس کے اندر 5 اور کافر بھی ہیں عربی، تو ہم قیاس کے تحت ان افراد کو بھی نکالیں گے، یہاں تک کہ ہم یہ تخصیص کی دلیل ملتی جائے گی تو ہم ہر ایک کو، چاہے خبر واحد ہو چاہے قیاس ہو، ان تمام دلیلوں کی وجہ سے ہم ان افراد کی تخصیص کرتے جائیں گے یہاں تک کہ 3 افراد بچیں گے۔ اب وہ جو 3 افراد بچتے ہیں ان کے اندر ہم تخصیص نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ خبر واحد اور قیاس کے ذریعے ہم تخصیص کرتے ہیں یہاں تک کہ 3 افراد بچیں۔ تو جب 3 افراد بچے تو اب کیا کریں گے؟ اب 3 افراد کے اندر تخصیص نہیں کریں گے، اگرچہ خبر واحد آ جائے قیاس آ جائے، ہمیں پتہ چلے کہ اور بھی کافر ان تینوں کے اندر اور بھی حربی کافر ہیں، لیکن ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، اب ان کو عموم پر ہی باقی رکھیں گے۔ وہ جو 3 ہیں تو 3 پر ہی اس کو باقی رکھیں گے، اور اس کے اندر جو واجب تھا، عام کا جو حکم تھا وہ لازم ہوگا۔ کہتے ہیں وبعد ذالک لا یجوز، یعنی اس کے بعد، یعنی 3 افراد تک باقی رہنے کے بعد اب تخصیص کرنا جائز نہیں ہے۔ وبعد ذالک یعنی التخصیص الی بقاء 3 افراد، 3 افراد باقی رہنے کے بعد اب تخصیص کرنا جائز نہیں ہے۔ فیجب العمل بھی، تو اب اس عام پر عمل کرنا واجب ہو جائے گا۔ وہ جو 3 افراد بچے ہیں تو 3 افراد وہ عام کہلائیں گے، تو اب اس پر عام والا حکم لازم ہوگا، اس پر عمل کرنا جائز ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ، تو یہ ایسا کرنا جائز ہے، یعنی خبر واحد کے ذریعے اور قیاس کے ذریعے افراد کو خاص کرنا یہ جائز ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے تخصیص العام بخبر الواحد والقیاس، خبر واحد اور قیاس کے ذریعے عام کی تخصیص کرنا جائز ہے، بعد تخصیص ہی بدلیل قطعی دلیل سے تخصیص کرنے کے بعد۔ ہم نے جو پہلے تخصیص کی تھی وہ ہم نے کی تھی قطعی دلیل سے، قطعی دلیل کے بعد اب جتنے بھی ہم تخصیص کریں گے تو وہ خبر واحد اور قیاس کے ذریعے ہم تخصیص کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ 3 افراد رہیں۔ 3 افراد کے بعد اب اس کے اندر تخصیص مزید نہیں کریں گے، ان 3 افراد کو عموم پر باقی رکھتے ہوئے ان پر عموم والا جو حکم ہوگا وہ لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ اگر آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو